أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ موضوع ہے ہمارا اللہ کی محبت۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے کرتے کبھی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے۔ تو شیطان جو سب سے پہلا وار کرتا ہے وہ اس بات پہ کرتا ہے کہ انسان کو اللہ مایوس کر دے۔ وہ ہمارے دل میں یہ باتیں پختہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، اب میں بچ نہیں سکتا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا۔ تو انسان کے دل میں ایک نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کرنے لگتا ہے کہ میں تو اب بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا ہوں، میں اب بخشا نہیں جاؤں گا۔ تو وہ بس گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے اب اس بات کی امید ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ دوبارہ نیکی کی طرف آ سکتا ہے یا دوبارہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں اب کچھ اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ یہ کہ آپ غور کیجئے لفظوں پہ۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، میرے بندے۔ کتنی محبت، کتنی مٹھاس ہے اس لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے، اتنے محبت سے بلا رہا ہے کہ میرے بندے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ، لوگ، عام سا کوئی بندہ، یا پھر اسپیسیفک کر کے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بلا رہا۔ اللہ نہیں کہہ رہا میرا مومن بندہ، مسلمان بندہ، نمازی پرہیزی بندہ ہی، کوئی دوسرا نہیں۔ عباد یعنی کہ بندہ، ہر طرح کا بندہ۔ ہم اب اس پکار کو محسوس کریں کہ اللہ نے آپ کو پکارا ہے، یا عبادی، میرے بندے۔ کیا کرا؟ کون سا والا بندہ؟ اب یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے بندے کو اللہ پکار رہا ہے۔ قُلْ یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، جس نے کیا کر لیا ہے؟ اسرفوا کہتے ہیں زیادتی کو، علی انفسہم، اپنی جان پہ۔ میرا وہ بندہ جس نے اپنے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر لی ہے، اپنے نفس پہ اس نے بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، میری نافرمانی کر کر کے اس نے اپنے ساتھ بہت زیادہ زیادتی، بہت زیادہ خسارہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ محسوس کیجئے آپ بہت گناہ گار ہیں، آپ کا اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے، یا عبادی، میرے بندے، میرے گناہ گار بندے، لا تقنطوا، نہیں مایوس ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ پھر آپ پوچھ رہے ہیں اللہ میں مایوس کیوں نہ ہوں، میں تو اتنا زیادہ گناہ گار ہوں، میرے گناہ تو معافی کے لائق ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جب آپ اپنے سارے گناہ اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت زیادہ گناہ کر دیے، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ میرے گناہوں کو دیکھ لیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ پھر سوچتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، کون کون سے میرے گناہ معاف ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے جمیعا، سارے گناہ، جتنے بھی تو نے گناہ کیے ہوئے سارے کے سارے میں نے معاف کر دینے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ اتنے گناہ تو کیوں معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کیا ہے؟ غفور ہے، رحیم ہے،
وہ معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ایک گناہگار بندہ، اس کے لیے اس آیت سے بڑی خوشخبری والی آیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آپ فوراً سے اللہ کی طرف چلے جائیں، آپ فوراً سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ جی ہم اب مجرم ہیں، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ گناہ پہ ڈٹ نہیں جائیں، بلکہ آپ میں عاجزی آ جائے، آپ میں ندامت آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ماننا ہے، اپنی غلطی کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیاں مانتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جب کائنات بنی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس نے کیا کہا، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ وہاں پہ اس کی میں آ گئی، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، غلطی پہ وہ غلطی کیے جا رہا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور اس پہ وہ دلیلیں دینے لگ گیا ابلیس کہ اللہ میں تو اس سے افضل ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں، کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کہہ دیا۔ مردود کہتے ہیں نا امید کو، اسے تو اللہ کی رحمت سے امید ہی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، اور وہ اولاد جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، انہوں نے بھی جنت کا میوہ کھا دیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن جب انہیں یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، تو وہ کیا ہو گئے، فوراً سے رجوع کر لیا، انہوں نے فوراً سے دعا کی، ربنا ظلمنا، اے میرے رب ہم نے ظلم کر دیا ہے، انفسنا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارے والوں میں۔ حضرت آدم نے فوراً سے اپنی غلطی مان لی کہ اللہ میں نے تو اب گناہ کر لیا ہے، میں نے غلطی کر لی ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بس آپ بخش دیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ مجھے بخش دیں، آپ اگر نہیں بخشیں گے تو تب جا کے میرا خسارہ ہو جانا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں شیطان نے غلطی کی، اس نے کیا کیا، وہ اس پہ ڈٹ گیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا، اور آخرت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا، یعنی کہ اب اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے ہی نہیں۔ تو ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اور ہمیں جو ہم گناہ کرتے ہیں انہیں ہم نے چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے۔ کوئی بھی حکم ایسا جو آپ کو لگے، کوئی بھی کام ایسا جو آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اس سے، تو آپ اسے فوراً سے چھوڑ دیجیے، چاہے آپ کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ آپ اللہ سے محبت کا ثبوت دیں گے۔ محبت کا ثبوت یہی ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔